بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیگ سلیگ کے بعد پوچھا کہ بڑی ماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، تو خوب ساتھ ہوا، بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ دوسرا ٹھگ بولا، ہاں بیٹا اچھا ہو گیا۔ بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی ماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو، ہم سنائیں۔ دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی ماں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی ماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھیں، اس کی لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سنگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، اس سے بیچاری کہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا۔ بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، بڑی ماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پہ نہ لگتے دیکھ کر کہا، میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میری بات کو غلط کہا، غلط جانا ہے تو پھر سنو بیٹو، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ابو نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ پھر سنو بیٹو، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہتھیرے علاج کرائے لیکن زخم نہ بھر سکا۔ میں خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے۔
اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بیلوا کر کاٹنا شروع کیا۔ اس کا کپڑا کتاب بنانے لگے، کئی قسم کے کپڑے بنوائے، ان میں خیس بھی تھے۔ ان خیسوں میں سے 2 خیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ خیس جو تم نے اڑے ہوئے ہیں وہی ہیں، چوری ہوئے تھے، مہربانی کر یہ خیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے خیس بڑھا کر بڑھیا کو دے دیے اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی۔ جو بور تھے، ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے۔ ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دی۔ نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دے۔ شہر نزدیک ہی تھا۔ ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچنے اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خوش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ کے پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر دبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف خوب چہل پہل تھی، کھوئے سے کھوا چلتا تھا۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سونار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکری کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سونار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سونار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں اور مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، دونوں نے کہا۔ یہ اچھی بات کہہ کر 9-2-11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار نے انہیں بلایا اور دریا جھاڑنے کا حکم دیا۔ ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نے۔ ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے جس میں ایک بڑھیا اپنی عقل و دانائی سے 2 چالاک ٹھگوں کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں صرف چالاکی نہیں بلکہ سمجھداری اور تجربہ ہی اصل طاقت ہے۔ دوسروں کے لیے جال بنتے ہیں، اکثر خود اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ کہانی کا پیغام، کبھی کسی کو کمزور یا بڑا سمجھ کر حقیر نہ جانو، کیونکہ تجربہ سب سے بڑی دانش مندی ہے۔ یہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سبق رکھتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ، ایک بڑھیا اپنے سونے کے زیورات پہن کر سفر پر نکلی۔ راستے میں 2 ٹھگ اس کے پیچھے لگ گئے تاکہ اس کے زیور ہتھیا سکیں، مگر بڑھیا عقل مند تھی۔ ٹھگوں نے اسے بیوقوف بنانے کے لیے کہانیاں سنائی اور شرط لگائی، لیکن بڑھیا نے اپنی چالاکی اور حاضر جوابی سے انہیں الٹا دھوکہ دے دیا۔ اس نے اپنی کہانیوں کے بہانے سے ان کے کپڑے اور پگڑیاں بھی اتار لی۔ آخر میں جب وہ شہر پہنچی تو ٹھگوں کو نوکر بتا کر سونار کے ہاتھ بیچ دیا۔
اور خود غائب ہو گئی۔ یوں وہ چلاک لٹیروں کو سبق سکھا گئی کہ دھوکے بازی ہمیشہ الٹی پڑتی ہے۔ سبق اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ عقل اور تجربہ ہمیشہ طاقت اور مکاری پر غالب آتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی دوسروں کو دھوکہ دینے یا لالچ میں آ کر غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دھوکے باز آخرکار خود اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بڑوں کا تجربہ، سمجھداری اور صبر ہی اصل دولت ہے۔ بڑھیا بڑی ضرور تھی مگر سمجھدار اور چالاک۔ اس نے اپنے ذہن اور حاضر جوابی سے دونوں ٹگوں کو خوب مزہ چکھایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی کسی کو کمزور یا بے وقوف نہ سمجھو، کیونکہ زندگی کا تجربہ سب سے بڑی دانش مندی ہے۔